الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جاہد بہ وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، گزشتہ گفتگو میں حج کے حوالے سے ابتدائی باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں۔ آج بھی اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم سے ان باسعادت اور خوش نصیب لوگوں کے قافلے ارض مقدس کی طرف عازم سفر ہیں کہ جن کے مقدر میں اللہ نے حج کی شہادت لکھی ہوئی ہے۔ حج مبارک کے لیے جس مقدس سرزمین کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حرمین الشریفین ہے۔ حرمین سے مراد دو حرم ہیں، ایک وہ حرم جسے اللہ کی ذات نے حرم بنایا ہے، اور دوسرا حرم جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حرم قرار دیا ہے۔
ایک کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں اور دوسرے شہر کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سعودیہ کا مشہور ترین شہر ہے اور دنیا کا متبرک ترین شہر ہے، جس کے ساتھ اہل ایمان کی بڑی نسبتیں ہیں۔ اب حج کے ارکان بھی مکہ مکرمہ میں پہنچ کر ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں کچھ تعارف جو آئے گا وہ اسی شہر مکہ کا ہے۔ اب یہ شہر کب آباد ہوا تھا اور سب سے پہلے وہ کون سے انسان تھے جو اس سرزمین پہ آئے تھے؟ قرآن پاک میں اس شہر کے بہت سارے نام ہیں۔ کبھی اللہ کسی ایک نام کو استعمال فرماتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو۔ قرآن پاک میں لفظ مکہ بھی ہے، قرآن پاک میں لفظ بکہ بھی ہے، با کی میم کی جگہ با ہے، بکہ ببکۃ مبارکہ۔ قرآن پاک میں اسی شہر کو ام القریٰ بھی کہا، قرآن پاک میں اسی شہر کو بلدن آمنن بھی کہا، قرآن پاک نے اسی شہر کو البیت العتیق بھی کہا، قرآن پاک میں اسی شہر کو البلد بھی کہا گیا ہے، البلد الامین بھی کہا گیا ہے، اور اسی شہر کو بوادن غیر ذی زرع ہند بیتک المحرم یہ نام بھی دیا گیا ہے۔ اسی شہر کو قرآن پاک نے مہاد بھی کہا، اسی بستی کو قرآن نے قریہ بھی کہا۔ اب یہ سارے نام جو ہیں یہ ایک ہی شہر کے ہیں جسے مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ ناموں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کوئی عام شہر نہیں، بڑی عظمت والا شہر ہے۔ کثرت اسماء عظمت کی دلیل ہے۔ اب یہ نام کیوں رکھے گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بلد، البلد، بلدتن یہ الفاظ استعمال کیے۔ رب انی اسکنت من ذریتی، پھر یہ لفظ بھی استعمال کیا بوادن غیر ذی زرع، یا اللہ ایسی وادی کہ جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی اناج نہیں اگتا، بے آب و گیا ایک وادی ہے، یہ لفظ استعمال کیا۔ پھر اللہ کے نبی جب مکہ کو چھوڑ کے ہجرت فرما گئے، اب ظاہر ہے وہ شہر کہ جو میرے نبی کا مولد ہے، جائے ولادت، جہاں میرے آقا کی ولادت بعد شہادت ہوئی، جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا، جہاں آپ کی جوانی کے ایام گزرے، جہاں پہ آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا، بڑی زندگی، ایک زندگی گزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر۔ اب جب اس کو چھوڑ کے تشریف لے گئے تو خیال تو آتا تھا، مکہ کی یاد تو آتی تھی، وہ شہر لمحہ بلمحہ یاد آتا تھا، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، پہاڑی کے اس کنارے پہ پہنچے کہ جہاں سے آگے نیچے اترنے کے بعد مکہ نظر نہیں آتا تھا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو مکہ نظر آ رہا تھا، اب وہاں سے آگے چلے جائیں تو مکہ اب نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے شہر پہ آخری نظر ڈالی،
اور مکہ کے شہر کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی قسم تو اللہ کی دھرتی پر اللہ کا سب سے پسندیدہ شہر ہے، اور جس طرح رب العالمین تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم محمد بھی تیرے ساتھ اس سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبوب، بابرکت، باسعادت اور عظمت والا شہر ہے، اور اللہ کی قسم اگر میری قوم مجھے شہر کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو مکہ کبھی بھی تجھے چھوڑ کے میں مدینہ کی طرف نہ جاتا۔ تو یہ خطاب تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ اب مدینہ میں پہنچے تو یہی باتیں یاد آ رہی ہیں، مکہ کی گلیاں یاد آتی ہیں، وہاں کا حرم یاد آتا ہے، مکہ کا شہر یاد آتا ہے۔ اب اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، میرے پیغمبر جا کر میرے نبی کو تسلی دے کے آؤ۔ اب یہاں مکہ کا ایک نیا نام لیا گیا ہے۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، وہ رب جس نے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، آپ کو لٹا کر پھر دوبارہ اسی سرزمین پر لائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ اب اس بنیاد پر مکہ کا ایک نام پڑا معاد، کہ میرے نبی آپ نے لوٹ کے پھر اسی شہر میں آنا ہے۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا، پھر اللہ کے نبی مکہ میں تشریف لائے، اور یہ وہ شہر جسے اللہ کے نبی نے دار امن کہا، جسے قرآن پاک نے دار امن کا من دخلہ کان آمنا، اور یہ مکہ حرم، جس کو حرم کہتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ سے چاروں سمت میں، دائیں بائیں، شمال جنوب مشرق مغرب، چاروں سمتوں میں 127 کلومیٹر، ایک طرف بھی دوسری طرف بھی 127، تیسری طرف بھی چوتھی طرف بھی، یہ جتنا ایریا بن جاتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں، حرم پاک۔ تو یہ وہ شہر ہے مکہ۔ اب پہلی بات، اس کو مکہ کیوں کہتے ہیں، یہ نام کیوں پڑا، مکہ کا معنی کیا ہے؟ تو مکہ کا ایک معنی ہے تمکل جبارین، توڑ دینا، مٹا کے رکھ دینا، ختم کر دینا۔ اب اس شہر کو مکہ کیوں کہا گیا؟ قرآن پاک نے بھی مکہ کے لیے یہی جملہ استعمال کیا ہے، اسی معنی میں، کیا؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ آگے کوئی الحاد، کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی شرک، ایسی چیزوں کا ارتکاب کرے گا، ہم اسے سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ اب مکہ کو مکہ کیوں کہا؟ لِأَنَّهَا تَمَكُّ الْجَبَّارِينَ، یہ سرکشوں کا، یہ ظالموں کا، یہ تکبر کے ساتھ اکڑے ہوئے لوگوں کا غرور و تکبر مٹا کر انہیں پابند زمین کر دیتا ہے یہ شہر، اس وجہ سے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ اب اس کی پھر بہت ساری مثالیں بھی ہیں، اور سب سے واضح مثال کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک لشکر آیا تھا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے لشکر آیا۔ کس کا؟ یمن کا گورنر تھا ابرا۔ اب وہ آیا تھا، ابرا ایک لشکر لے کے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر۔ اب اس نے یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ جہاں اہل ایمان کے لیے ان کے عقیدے، نظریے، عبادت کا مرکز اور محور ہے، وہیں پر اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاشی طور پر بڑے فائدے عطا کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اللہ نے ان کی دنیا بھی سنوار دی، آخرت بھی سنور گئی۔
اب یمن کا یہ جو گورنر تھا ابرا، اس نے کہا سارے لوگ ارد گرد سے زمانہ جاہلیت میں ہی اللہ کے گھر سے ان کی عقیدت ہے، محبت ہے، وہ سارے طواف کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اب تجارت بھی مکے میں ہوتی ہے، خرید و فروخت بھی مکے میں ہوتی ہے، ساری دنیا کا رجحان رخ اسی کی طرف، کیوں نہ بالکل اسی طرح کا ایک کعبہ، اس سے بھی خوبصورت، ظاہری دیکھنے میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت، ساری سہولتیں بھی میسر ہوں، یہاں یمن میں کیوں نہ بنا دوں، تاکہ سارے لوگ ادھر کی بجائے یمن میں آئیں، یہاں پہ تجارت تو ہماری معیشت کے راستے کھلیں۔ اب یہ سوچ رکھ کر اس نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں یمن میں ایک کعبے کا ماڈل بنا دیا۔ اب وہاں کچھ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی محبت میں غصے میں آ کر اس نے جو وہ کمرہ بنایا تھا، جو گھر بنایا تھا، اس میں اندر گھس کر پاخانہ کر دیا، اسے توڑنے کی کوشش کی، اسے خراب کیا۔ اب ابرا بڑے غصے میں آیا، اس نے کہا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، لہذا وہ مکہ میں عربوں کا جو کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ وہ انتقام تھا، اب گرانے کے لیے آ گیا، اور ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر لے کر کہ وہ جدھر سے گزرتا تھا کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں وادی محصر میں پہنچایا، لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کون روکے اس کو؟ اور اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی، اس کے انچارج، اس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب تھے۔ یہ انچارج تھے، یہ سربراہ تھے، یہ مکہ کے بڑے تھے، سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب جب دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو سارے لوگ شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ جا کے پناہ گزین ہوئے۔ اب وہ سیدھا آ رہا ہے، کوئی اس کو نہیں روک رہا، اور جب کعبۃ اللہ کے تھوڑا قریب پہنچا، اس وادی میں، وادی محصر میں آ کے ٹھہر گیا، رک گیا، قیام کیا، اگلے حملے کا انتظار تھا اسے۔ اب جناب عبد المطلب اس کے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ بڑے تھے، وہ گئے، اس کے سامنے تشریف لے گئے۔ اس نے دیکھا اتنا خوبصورت، اتنا باوجات، قد و قامت کا مالک، یہ عربوں کا سردار آ گیا میرے سامنے۔ اب بڑا ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوا، ان کی وجہ سے، ان کے جلال سے، ان کے روب سے اس پہ ہیبت طاری ہوئی۔ اب ایک ہی جگہ بستر بچھایا، خود بھی بیٹھا، ان کو بھی ادب کے ساتھ بٹھایا، آنے کا مقصد پوچھا تو جناب عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، کہا کہ تو نے آتے ہوئے لوٹ مار کرتے ہوئے لوگوں کا سامان لوٹا، ان کے جانور لوٹ لیے، ان کی بھیڑ بکریاں لوٹ لیں، تو مکہ کے جو شہر کے لوگ تھے، ان کے اونٹ، بکریاں، بھیڑیں، وہ بھی تو نے قبضہ میں کر رکھی ہیں۔ میں یہ مطالبہ لے کے آیا ہوں کہ یہ سارے لوگوں کو واپس کر دو۔ اب وہ ہنسنے لگا، کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے آپ کی بات سن کر، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل ڈر گیا تھا، بڑا جلال ہے آپ کے اندر، لیکن آپ کی بات نے سارا جلال ہی ختم کر دیا۔ آپ کو پتا ہے میں کیوں آیا ہوں؟ میں اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کعبہ کو گرانے کے، آپ کے قبلہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کی حفاظت کی بات کرتے، آپ میرے سامنے رکاوٹ کھڑی کرتے، کعبۃ اللہ کی حفاظت کی بات کرتے، آپ نے کعبے کی بات ہی کوئی نہیں کی، بیڑوں اور بکریوں کی بات لے بیٹھے ہو۔ یہ اس کا سوال تھا۔ تو جناب عبد المطلب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ابرا سن، انا رب الابل ولہذا البیت رب یخمیہ، میں ان بکریوں کا، بیڑوں کا اور اونٹوں کا مالک ہوں،
میری ذمہ داری ان کی حفاظت ہے، میں انہی کی بات کر سکتا ہوں، اور جس گھر کی طرف گرانے کے ارادہ سے تو جا رہا ہے اس کا مالک رب العالمین ہے، آگے بڑھ کے دیکھ وہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے، مجھے اس کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے وہ رب جس نے یہاں پہ اس عظمت والے گھر کو بنایا ہے وہ قیامت تک کے لیے اپنے اس گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اب یہ ہے جی لِأَنَّهَا تَمَكُّ الْجَبَّارِينَ۔ اب وہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی اس نے کوشش کی، اللہ نے پرندوں کے ذریعے اسے نیست و نابود کر دیا، پورا لشکر تباہ و برباد ہوا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ سورت اسی منظر کو ذکر کر رہی ہے۔ تو یوں جب جبار، جب ظالم، جب اہل باطل اس گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اس گھر میں، اس شہر میں اللہ نے عظمت یہ رکھی ہے کہ ایسے سرکشوں کو اس کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ لِأَنَّهَا تَمَكُّ الْجَبَّارِينَ، لہذا شہر کا نام ہے مکہ، یہ ایک وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ قرآن پاک میں مکہ کی بجائے لفظ بکہ بھی ہے، بِبَکَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، میم کی جگہ با ہے۔ اب بکہ کا معنی ہوتا ہے بھیڑ، رش، ہجوم، ازدحام، بہت زیادہ رش ہو جہاں پر ہر وقت ہو۔ اور روز اول سے اللہ نے اس جگہ کو ایسا بنایا ہے کہ ہر وقت اللہ کے بندوں کا یہاں پہ رش ہی لگا رہتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد آج تک ہر وقت طواف کرنے والے، عبادت کرنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، ہر وقت اللہ کا گھر یہ آباد رہتا ہے، رش لگا رہتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس لمحے جو ہے یہ طواف یا اللہ کی عبادت اس گھر میں بند ہو جاتی ہو۔ ساری عبادت گاؤں میں عبادت رک جاتی ہے کسی وقت کے لیے۔ مسجد نبی کو بھی رات کو تالا لگتا ہے، جب ایک ہاتھ وقت آتا ہے تو عام روزانہ کی روٹین میں مسجد نبی کو تالے لگا دیے جاتے ہیں رات کو، پھر تہجد کے وقت کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن کعبۃ اللہ، اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کے دروازے نہ دن کو نہ رات کو کسی وقت بند نہیں ہوتے، دن کو بھی دیکھو تو اسی طرح طواف ہو رہا ہے، رات کو بھی دیکھو تو اسی طرح ہو رہا ہے۔ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا اللہ کے کسی ولی کا، کہتے ہیں ان کے دل میں بڑی عجیب تمنا تھی، کہتے یا اللہ میرا دل کرتا ہے کوئی ایسا موقع آئے کہ میں تیرے گھر میں کعبۃ اللہ میں جا کے طواف کروں، وہاں میرے سوا طواف کرنے والا کوئی نہ ہو، میں اکیلا طواف کروں، اور کل قیامت کے دن تو مجھے پوچھے کہ میرے بندے کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں یا اللہ تیرے گھر کعبۃ اللہ کا جب طواف کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت اکیلا میں ہی طواف کر رہا تھا، وہ طواف لے کے آیا ہوں۔ اب یہ تمنا تھی، ایک لگن ہے، ایک تڑپ ہے، اسی انتظار میں ہے کب موقع ملے ایسا، دیکھتے رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا موقع ہو، دن ہو رات ہو۔ اب کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، اچانک شدید قسم کا طوفان، آندھی، زوردار بارش، آدمی باہر ہی نہیں نکل سکتا، ایسی صورتحال بن گئی، دن میں رات کا منظر بن گیا، شدید طوفان، آندھی اور بارش ہے۔ اس اللہ کے بندے نے دیکھا کہ اب آدمی تو باہر نکل نہیں سکتا، اب وہ دوڑ آیا، گرتا پڑتا، اٹھتا بیٹھتا، پہنچ آیا مسجد حرم شریف تک کہ اب کوئی نہیں ہوگا، باہر کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، اب سارے اندر ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے، اللہ کا کعبہ خالی ہوگا اور میں اکیلا طواف کروں گا۔ اب لکھا کہ جب وہ پہنچا کعبۃ اللہ کے اندر، دیکھا اکیلا ہوں، اور جب طواف کرنے کے لیے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک اژدہا اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ نے بتا دیا کہ جب کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے کوئی انسان نہ آئے، میں نے اپنے گھر کو عظمت یہ عطا کی ہے، پھر دوسری مخلوق آ کے میرے گھر کا طواف کرتی ہے، اللہ کے فرشتے میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، پرندے جب فضاؤں میں اڑتے ہیں
وہ میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں کی چڑیاں، کبوتر اور پرندے میرے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ جس گھر کا ساری مخلوق طواف کرتی ہو اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور اسی شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ مکہ بے بکہ تھا، رش لگا رہتا ہے، ہجوم ہے، دن ہو کے رات ہو، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون سا وقت ہے۔ اللہ کا گھر عبادت کے ساتھ مزین رہتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا دوسرا معنی، رش۔ اور تیسرا اس کا معنی ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا، سیٹیاں بجانا۔ اب مشرکین مکہ کا اللہ نے ذکر کیا، کیا؟ ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ۔ مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے؟ کعبۃ اللہ کے قریب آ کر سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عبادت تھی۔ کہتے تھے لا یتم حجنا، ہمارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک ہم یہ کام نہ کر لیں۔ اب آغاز میں تو اس وجہ سے کرتے تھے، ان کی عبادت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، کعبۃ اللہ عبادت گزاروں کا مرکز بنا۔ اور شروع میں جب اللہ کے نبی نے مکہ میں دعوت شروع کی اسلام کی، تو آپ کی دعوت میں خلل ڈالنے کے لیے وہ شور مچاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو مکاءن کا معنی ہے سیٹیاں بجانا۔ وہ شہر کہ جہاں پر اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین سیٹیاں بجا بجا کے اسلام کی راہ کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس شہر کا نام مکہ ہے۔ اب ایک معنی یہ ہوا۔ اب مکہ کا ایک معنی ہے مکوک، یہ مکوک سے بنا ہے، اور مکوک عربی میں کہتے ہیں پیالے کو، پیالہ۔ اب اپنے محل وقوع کی ترتیب میں، اپنی ظاہری شکل میں مکہ کا شہر بالکل ایسے ہے کہ جس طرح زمین پہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بالکل درمیان میں وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ ایک پیالے کے اندر ایک ڈبیا آپ نے جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دی ہے۔ اب یہ جو شکل بنتی ہے یہ پیالے کی طرح ہے، اور پیالے کو عربی میں مکوک کہتے ہیں، لہذا اس شہر کا نام بھی مکہ ہو گیا۔ ایک وجہ یہ ہے، اور ایک نام، ایک معنی اور بھی ہے، وہ معنی ہے مکہ صدیے۔ اور مکہ صدیے کا معنی ہوتا ہے ایک جانور کا بچہ، بکری کا بچہ ہے، بھیڑ کا بچہ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اب تھنوں میں جب دودھ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب دودھ نہیں رہتا لیکن اس کی پیاس ختم، بھوک ختم نہیں ہوئی، اب زور کے ساتھ اس کو چوستا ہے۔ تو مکہ کا معنی ہے چوسنا، چوسنا۔ اب یہ دو حیثیتوں میں یہ نام مکہ کے لیے پڑا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہاں پہ پانی کی قلت تھی، گویا کہ مکہ کی زمین نے یہاں پہ سارے پانی کو اپنے اندر چوس لیا ہے۔ بڑی بڑی مشینریاں، دنیا کے جدید ترین اوزار آج تک کہیں سے پانی نہیں نکال پا رہے۔ بس ایک ہی پانی اللہ نے دیا ہے جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ اب پانی کی قلت ہے، زمین نے پانی چوس لیا ہے، اس وجہ سے اس خطے کو مکہ کہنے لگے۔ لیکن آگے چل کر پھر شریعت کی اصطلاح میں اس کا ایک اور معنی بن گیا، چوسنے کے لحاظ سے ایک اور معنی، کہ یہ صرف پانی یہاں نہیں چوس لیا زمین نے، بلکہ یہ زمین اسلام کی وجہ سے، آقا کائنات کے مبارک قدم لگنے کی وجہ سے اتنی بابرکت بن گئی ہے کہ اب جو بھی یہاں پہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ سرزمین اس کے گناہوں کو چوس لیتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو ایسا واپس کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انما والدۃ امہ، گویا آج ہی وہ بچہ پیدا ہوا ہے، جس طرح بچہ پیدائشی طور پہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بس مکہ کی زمین سے حج کر کے واپس آیا، اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا اس کے نام کی وضاحت۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ آیا کون تھا؟ قرآن پاک نے کہا بوادن غیر ذی زرع،
کوئی آبادی نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی چھوکتا نہیں، کھانے کا کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک وسیع صحرا ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ تشریف لائے سرزمین پر، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو لے کر اس سرزمین پہ ہے۔ دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار دودھ پیتا بچہ، ماں اٹھا کر ساتھ لے آئی، فلسطین سے سفر کر کے یہاں پہ آئے۔ اب جب اس وادی میں پہنچے اللہ نے حکم دیا یہاں پہ اس کو ٹھہرانا ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا وادی میں اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو بچھا کر چلے گئے، اب وہ خاتون سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہ بیٹھ کر حضرت ابراہیم کو پیچھے سے جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ مفسرین نے لکھا جس دیوار پر، جس اونچی جگہ پر وہ بیٹھی تھی اسی کو آج خطیم کہتے ہیں، خطیم میں بیٹھی ہوئی ہیں، بس اس جگہ پہ بیٹھ گئی۔ اب چھوڑ کر واپس جانے لگے، انہیں خود اللہ حافظ کہا، رخصت ہونا چاہا۔ وہ سوال کرتی ہیں اللہ کے بندے، یا نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے چند کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، مجھے اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہو، نہ سر چھپانے کی جگہ، نہ رہنے کے لیے اس وادی میں آپ چھوڑ کے جا رہی ہیں، کس کے سفر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جواباً یہ کہا تھا اذ لا یضیعنا، ابراہیم خوشی کے ساتھ واپس چلے جائیے، رب العالمین ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، جس نے حکم دیا وہی ہماری حفاظت کریں گے، ہم اسی کے سہارے پہ یہاں پہ رہنے لگے۔ اب وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے کیا ہوا، کھجوریں ختم ہو گئی، پینے کا پانی ختم ہو گیا، اب بچے کو پیاس لگی تو بل بلا کے رونے لگے، اب پانی کہاں سے لا کے دوں؟ اب کبھی ایک پہاڑی پہ دوڑ کے اوپر تک چلتی ہیں صفا پر، پھر نیچے بچے کے پاس آتی ہیں، اسے ایک نظر پھر دیکھا، پھر دوڑ کے دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئیں، پھر بچے کا خطرہ ہوا تو دوڑ کے واپس آ گئیں۔ 7 چکر لگائے ہیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات تفصیل سے آئے گی کہ یہ حج کیا ہے، یہ اللہ کے کچھ محبوب بندوں اور بندیوں کی اداؤں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ کون کون سے مجموعے ہیں، وہ کون سا عمل ہے جو ایک سے لیا، دوسری شخصیت سے لیا، تیسری سے لیا، چوتھی سے لیا، ان سب کو جوڑا تو ہمارے لیے یہ حج کی عبادت اور قربانی بن گئی۔ تو بہرحال 1 چکر، 7 چکر لگائے، پانی نہ ملا۔ اب نیچے جب آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے بالکل قریب سے وہ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ اب یہ وہ پہلے 3 آدمی تھے، ابراہیم تشریف لائے، چھوڑ کے واپس چلے گئے، اور یہ ماں اور بیٹا سب سے پہلے سرزمین اور صحرا میں آگے ٹھہرے ہیں۔ اب پانی ہوا، پانی کے پرندے اڑتے اڑتے آگے، اب جہاں پانی بہتا تھا وہاں پہ کچھ سبزہ اگایا، کچھ چھوٹے چھوٹے درخت بن گئے، اب ان کے رہنے کا انتظام ہو گیا۔ اور ایک بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اب یہاں پہ سیرت نگاروں نے بڑی عجیب ایک بات لکھی کہ یہاں پر پانی بھی ہے اور یہاں پر وہ رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم جب واپس جا رہے تھے تو ان کو چھوڑ کر وہاں بھی آپ نے دعائیں کی تھی۔ آگے جب بعد میں آئے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے تب بھی دعائیں کی، 3 بار چکر لگایا، پھر کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، وہ دعائیں بھی ہیں۔ اور جب ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کعبۃ اللہ تعمیر کر چکے تب بھی دعائیں کی ہیں۔ اب ان تینوں موقعوں کی دعاؤں کو احادیث میں اور قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اپنے بیٹے کو بھی چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑا، اور دعا کی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع،
یا اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو تیرے سہارے پر ایسی وادی میں کہ جہاں پہ سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں، سائے کے لیے درخت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، یا اللہ تیرے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یا اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ تیری عبادت میں تیرے حکم کے مطابق لگے رہیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تاوی الیہم، یا اللہ یہ اکیلے ہیں، یا اللہ یہ تنہا ہیں، تو یہ ان کی تنہائی کا سامان کر، دنیا کی کسی علاقے سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال، وہ تیرے اس گھر میں ان لوگوں کے قریب آ جائیں، کوئی آبادی بنے۔ اب اللہ نے کائنات کے انسانوں کے دل میں ایسا ڈالا، مجھے بتاؤ آپ بیٹھے ہوئے میں سے کون ہے جس کا دل اس بات کی تڑپ اور تمنا نہ رکھتا ہو کہ کاش ایک دن میں بھی کعبۃ اللہ میں پہنچ جاؤں، میں بھی کعبۃ اللہ کا طواف کروں، مجھے بھی یہ سعادت ملے۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو اتنا قبول کیا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے دل کی تڑپ بن گئی ہے کہ وہ بھی کعبۃ اللہ کی جا کے زیارت کرے۔ ایک دعا کا یہ اثر تھا، اور تفصیلی دعا میں ایک بات اور بھی ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے دوسری بار، اب ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، وہ خود تو گھر میں نہیں تھے، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا سناؤ کیسے گزر اوقات ہوتی ہے، کدھر ہے اسماعیل؟ تو بتایا گیا وہ تو جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ بہت سکون سے زندگی گزر رہی ہے، ابھی وہ گوشت لے کے آ جائیں گے، شکار کرنے کے لیے گئے ہیں، گوشت لے کے آئیں گے، کھانے کے لیے گوشت ملتا ہے ہر وقت، اور پینے کے لیے آب زمزم ملتا ہے۔ اب ابراہیم اپنی اس بہو بیٹے کی بیوی کے اس جملے سے کہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اللہ کی صفت کر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اتنا خوش ہوئے، اسی موقع پر بھی ایک دعا مانگی تھی، فرمایا تھا یا اللہ ان کو اتنا گوشت عطا کر کہ دنیا اس کی مثالیں دے، اور پانی بھی ایسا عطا کر کے وہ ساری دنیا میں پہنچے۔ اب وہاں مینا میں آپ جا کے دیکھا کریں، اب تو سارے مناظر دنیا دیکھتی بھی ہے، سب کے سامنے آتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، ڈھیر لگے ہوتے ہیں گوشت کے، اتنا فراوانی ہوئی ان کی دعا کی وجہ سے کہ وہ گوشت آج بھی دنیا کے کونے کونے تک، فلسطین میں، افغانستان میں، صومالیہ میں، جہاں بھی قحط زدہ لوگ ہیں، جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، جہازوں کے جہاز بھر کر، اور وہاں بھی ڈیروں کے ڈیر لگے ہوتے ہیں، لوگ قربانی کرتے ہیں اور گوشت کے ڈیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، یا اللہ نے گوشت بھی عطا کر، پانی بھی عطا کر، اور پانی پھر اللہ نے کیسا عطا کیا کہ آج وہ پانی بھی دنیا کے ہر کونے میں پہنچا ہوا ہے۔ وہ کون سا ملک ہے پوری دنیا میں کہ جہاں پہ آب زمزم نہ پہنچاؤ؟ لوگ اٹھا اٹھا کر بوتلوں میں، گیلنوں میں، ڈبوں میں بند کر کے دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ اس پانی کو بھی پہنچا دیا ہے۔ تو یہ مکہ کا وہ شہر ہے جس میں سب سے پہلے یہ 3 آدمی آئے تھے، پھر کچھ اور لوگ آئے، آبادی ہوئی، قبیلہ بنو جرم آ گیا، ان کے سردار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، پھر یہ سلسلہ چل نکلا، تو یہ شہر آباد ہوا، اس شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ اب باقی تعارف اور حج کی عبادت اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جو حضرات حج کے لیے، عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائیں، اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا حصہ فرمائیں۔